بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آن لائن اسلامی تعلیمات، مختلف وظائف اور اسلامک ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہے، لہذا آپ بھرپور ہمارا ساتھ دیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب تک اس کو شیئر کریں۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی عمدہ وظیفے کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جن کے پاس رہنے کی جگہ نہ ہو، اپنا ذاتی مکان نہ ہو، کرائے کے مکان پر جو ہے وہ گزر بسر ان کا چل رہا ہو، ان کے لیے، یا جن کا روزی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، ان کے لیے بہت ہی عمدہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے قبل یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھیں، دنیا میں انسان جان جب آیا ہے، بلا شبہ اس کا مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے رہنے سہنے کے لیے، اس کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے چند بنیادی اور ضروری چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، جیسا کہ کھانا پینا ہے۔ اب اس نے اپنا پیٹ پالنا ہے، اس کے لیے اسے کمانا ہوگا، رزق کو تلاش کرنا ہوگا۔ اسے رہنا سہنا ہے، اس رہنے کے لیے اسے چھت کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی ان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ انبیاء نے بھی کاروبار کیا ہے، کمایا ہے، بکریاں چرائی ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے بھی گھر ہوا کرتے تھے۔ تو بہت خوش قسمت ہے وہ انسان، بلکہ اسے شریعت نے امیر افراد میں شمار کیا ہے کہ جس کے پاس کاروبار ہو، جس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ ہو، اور اپنا گھر ہو اور اپنی گاڑی ہو۔ پہلے زمانے میں گھوڑا بطور گاڑی کے استعمال ہوتا تھا، تو جس کے پاس گھوڑا ہوتا، اپنا گھر ہوتا، تو اسے ایک امیر شخص تصور کیا جاتا تھا۔ تو گھر کا ہونا، ذاتی مکان کا ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کے مکانات اپنے نہیں ہوتے، سالہ سال سے وہ کرایوں کے گھروں پر گزارا کر رہے ہوتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک گھر میں، پھر دوسرے گھر میں، پھر تیسرے گھر میں سامان بھی ان کا ضائع ہوتا رہتا ہے، تو انہیں افسوس رہتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمارا بھی اپنا مکان ہوتا، اپنا گھر ہوتا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، ان کو بھی بڑی مشکلات درپیش آتی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی کھانا کمانا پکانا ہے، تو اس کے لیے وہ کون سا طریقہ اختیار کریں، وہ تلاش کرتے ہیں، سرگردہ رہتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ انہیں نہیں مل پاتی، اور یہ نہ ملنے کی وجہ بے شمار ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پسند کرتے ہیں کہ بندہ مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ تو سوال کرنے سے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، سوال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور سوال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی قسم کی دعائیں، کئی قسم کی آیات بتائی ہیں، بیان فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں بھی کئی دعائیں، وظائف وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی وظائف میں سے ایک وظیفہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا وظیفہ ہے، انتہائی مختصر سی آیت مبارکہ ہے، اور وہ آیت اپنے مکان کے حصول کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے جاب کے حصول کے لیے بھی اس آیت مبارکہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کے پاس رہنے کی جگہ نہ ہو، مکان نہ ہو، یا روزی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، یا رزق سے تنگی ہو، تو اس صورت میں سامان آپ کوئی موجود نہ ہو، تو اس صورت میں اس آیت مبارکہ کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 8واں پارہ ہے، اور 8ویں پارے میں سورہ اعراف، اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے، 10 ہے، کہ جو آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ تحقیق ہم نے تمہیں قدرت عطا فرمائی فی الارض زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم ہی نے تمہارے لیے اس میں معیشت بنا دی، روزی رزق بنا دیا، قلیلا ما تشکرون بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ گویا یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ سے حصول رزق کے لیے، حصول جگہ کے لیے، حصول مکان کے لیے بہت ہی عمدہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس آیت مبارکہ کو تقریباً روزانہ 151 مرتبہ پڑھے، 151 مرتبہ پڑھتا رہے۔ جب تک کامیابی نہیں ہوتی تب تک اس آیت مبارکہ کو 151 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا رہے، کیونکہ لانا اور نافرمانیوں سے بچتے رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کو شامل حال کرنے کے لیے ایک انتہائی عمدہ نسخہ ہے، طریقہ ہے۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ آیت مبارکہ اس کا اہتمام کرے اپنی رزق کے حصول کے لیے، اپنے مکان کے حصول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے گھروں کو گھر عطا فرمائیں، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔